جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے احسان کے ساتھ اعراب القرآن کے سلسلے میں ہم اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ ہم سورہ الشورى کی آیت نمبر 13 ہم نے تقریباً ہاف لاسٹ ویک اسے دیکھا، تھوڑا سا اس کو بیان کر کے پھر جو اس کا بقیہ حصہ ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں نے پچھلی کلاس میں بہت تفصیل سے اس آیت کے بارے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، یہاں سے لے کر ہم یہاں تک کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اس میں میں نے دین قرآن مجید میں کن کن معنی میں استعمال ہوا اور دین میں اور شریعت میں فرق، تو ان چیزوں کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تھوڑی سی ترکیب دیکھ لیتے ہیں اور پھر یہاں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ شرع یہ فعل ماضی، یا میرا خیال ہے یہ میں کسی اسٹوڈنٹ سے ہی دوبارہ کروا لیتے ہیں۔ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ مجھے شاید زیادہ ٹائم لگ جائے بولتے ہوئے۔ ٹھیک ہے فرزانہ جی، آپ سے کرواتے ہیں، آئیں میں آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں۔ جی میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، فرزانہ جی دیکھیے۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تقریباً یہ ہاف آیت لاسٹ ویک دیکھ چکے ہیں۔ آپ بس تھوڑا سا جلدی سے نئے سننے والوں سے شیئر کر دیں اس میں کیا کیا ہے، ترکیب کر دیں، تھوڑا بہت میں بتا دوں گی پھر آگے چلتے ہیں۔ جی فرزانہ صاحبہ، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے، دیکھیے۔ جی وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شرع فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، اور شرع لکم یہ فعل اور فاعل اس کے اندر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، فاعل چھپا ہوا ہے۔ لکم کو ہم نے بنایا تھا کہ یہ جار مجرور ہو کر وہ بن رہا ہے متعلق اول، اور من ٹھیک ہے، الدینی کو بھی ہم نے جار مجرور کر کے اس کو متعلق ثانی بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ما جو ہے ما موصولہ، وصا فعل فاعل، ہوا کی ضمیر اس کے اندر مستتر ہے، اور بھی نوحن بھی جار مجرور متعلق بالوصا، اور نوحن مفعول بھی۔ اچھا یہ جو ہے ما وصا صلہ اور موصول مل کر ہم نے اس کو مفعول بھی بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، امام موصولہ اپنے صلہ سے مل کر مفعول بھی ہو گیا بھی شرع شرع کے کے، لیے۔ جی جی انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اور میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ من الدین کو یہ جو ماہ موصولہ ہے اس کے لیے حال بھی بنایا جا سکتا ہے، کہ وہ چیز جس کا تاکیدی حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، اس کا حال یہ جی تھا کہ دین میں سے۔ تو یہ کسی کو جی سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو یہ بہت آپ نے ٹھیک آسان کر دیا ماشاءاللہ۔ آگے چلیں جی، واؤ۔ واو عاطفہ، ٹھیک ہے، الذی موصولہ، ٹھیک ہے، اوحینا فعل پلس فاعل، ضمیر اس میں نحن مستتر ہے، الیکا جار مجرور متعلق بالاوحینا۔ اب یہ ہے الذی صلہ، اور اوحینا الیکا پورا جملہ ہو کے، اوحینا الیکا پورا جملہ فعلیہ ہو کر یہ موصول بن گیا الذی کے لیے، اور یہ پورا کو پورا ہم عطف کر دیں گے وصا پہ۔
आप औहैना इलैका ये बन गया जुमला फेलिया सिला, जी सिलातुल जी जी मौसूल अल्लाजी। अब जी अल्लाजी इस मौसूल अपने इस सिला से मिलकर ये मिलकर पूरे का जी पूरा इस पर अतफ पूरा होगा। वस्सा जी पे नहीं, मा वस्सा पे, क्योंकि ये माँ मौसूल, वसा इसका मौसूल अच्छा सिला पे करेंगे। ठीक है शाबाश, आगे। सही वाव आतिफा माँ वसैना माँ फिर ये इस मौसूल इसमें मौसूल वसैना ये फिर से फेल प्लस फाइल बिही मुतालिक बिल वसैना इब्राहिम मफऊल और ये माँ जो है इस्मुल मौसूल और वसैना बिही इब्राहिम जुमला फेलिया होकर इसका सिला मौसूल बना और माँ सिला अपने मौसूल से मिलकर दोबारा ये उस पर ये वस्सा बिही नूहन पे मातूफ हुआ। ठीक है, मा मौसूला अपने सिला से मिलके, शाबाश। ये जी दूसरा जी मातूफ हो गया, ठीक हो गया, दूसरा माश। मातूफ होगा जी आगे। हुआ। अच्छा 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 इसमें हमने ये किया था कि इब्राहिमा को हमने जो है मफूल अव्वल और वाऊ को हर्फ आतिफा मान के मूसा को मफूल सानी नहीं 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 इब्राहिम मफूल बिही वाऊ जो है हर्फ अतफ मूसा शाबाश। मूसा हम्म। जो है वो इस पे मातूफ हुआ इब्राहिमा पे ठीक है इस्म का इस्म पे मातूफ करेंगे ठीक है बिल्कुल तो ये ठीक हम है। कहेंगे ये मातूफ वन व ईसा ये मातूफ टू हो गया हर्फ आतिफ की वजह से ये मातूफ शाबाश। वन मातूफ टू मिलकर ये ठीक है। पूरा इब्राहिमा के लिए जो है वो अ, इब्राहिम मातूफ अलैहि के लिए मातूफ हो मातूफ अलैह। जाएंगे शाबाश, इब्राहिमा मातूफ अलैह अपने जी दोनों मातूफ मातूफात से मिलकर फिर मफूल जी भी बना, जी वसैना फेल के लिए, शाबाश। जी जी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अन को हमने अन तफसीरिया कहा था अकीमुद्दीना यहाँ पर जो है अकीमुद्दीना अकीमु जो है फ़िल अमर है और अद्दीना जो है वो मफूल भी ही ठीक है बिल्कुल ठीक है। और और उसके बाद यानी ये जुमला फेलिया है अकीमुद्दीना पूरा फेल प्लस फाइल और मफूल भी ही होके जुमला फेलिया हो गया ठीक है। ठीक है वाव हर्फ आतफा ला अन्नाफिया ततफर्रकू ततफर्रकू इसमें ये भी फेले मुदारे है और इसमें जो है हम कहेंगे कि अंतुम अंतुम जो है फाइल अंतुम छुपा हुआ है ठीक है। अच्छा, ये असल में था तफर्रका या ततफर्रकू तफर्रकू से अच्छा अच्छा ततफर्रकूना, ऊना नून अ- हुआ। हाँ ये ला अन्ना ही है फिर इसी या वजह से नहीं नून ड्रॉप है है, जी शाबाश। जी ठीक हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, जी बहुत अच्छा जी। आगे फी ही इसके और फी मुतालिक ये हो गया। जार इसके मुतालिक हो गया और ये जो है हर्फ अतफ और ये इसका क्या कनेक्शन था ये आप अच्छा वाओ ये को। जो है वाऊ को हर्फ आतिफा करके और ये जो है जुमला फेलिया ये हर्फ अतफ है तो ये अकीमुद्दीना जो है अन अकीमुद्दीना जो है ये जुमला फेलिया मातूफ अलई वाऊ हर्फ अतफ और ला ततफर्रकू फीही मातूफ हो गया अकीमुद्दीना के लिए ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है। जी और अब अकीम दीना जो है ये जी मातूफ अलैह आपने बनाया, और ला ततफर्रकू फी ये जी जुमला फिर पर अतफ हो रहा है, मातूफ जी हो जी गया। जी इसको जी आप चाहे तो अन तफसीरिया कह दें कि ये वो जी चीज जिसकी जो जिसकी ताकीदी वसीयत है जिसका ताकीद हुक्म दिया की गया गई, उसको यहाँ पे ताकीदी हुक्म के माना में ये ज्यादा बेहतर है। नूह जी अलैहिस्सलाम को ये उसी की तफसीर है, वो ये चीज थी। इसके जी अलावा ये कम अज कम ये कोई 4 से भी ज्यादा तरह इस अन की तरकीब की गई है। हम सिंपल जी या तो इसको यूं कर लें, एक तो ये है कि ये जो मा वसा भी, जो आपने मफूल बनाया ना, मा वसा मौसूल सिला, जिस चीज का ताकीदी हुक्म दिया उस चीज के आप इसको बदल बना सकते हैं। ठीक है, ये मुबदल मिन्हू हो गया माँ, और ये उसका बदल हो गया। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, इसको पीछे से आप कुछ भी ना ताल्लुक रखें इसका, आप इसको ये अन मजदरिया और ये जो सारा जुमला है, और ये इनके अन मजदरिया जब आ गया तो ये इसका फिर सिला बन गया ना, इस अन मजदरिया का सिला तो मौसूल हरफी, अन चूंकि हर्फ आपके इस तरह हम इसको काउंट करते हैं। तो इसको आप यूं भी कर सकते हैं कि इसको आप खबर बना लें,
ٹھیک ہے، اور مبتدا کوئی ہوا جیسے محذوف مان لیں، ہوا ان اقیم الدین، وہ جس کی تاکید کی وہ یہ کہ دین کو قائم کرو رکھو، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کے اور بھی بہت ہیں، ایون کسی نے اس کو یہ جو الدین ہے نا یہ والا، اس کا بھی بدل بنایا، بس آسان رہیں۔ سب سے آسان یہ، آپ کو اگر یہ لگتا ہے نا کہ اس ماں کا یہ بدل ہے، یہ وہی چیز ہے جس کی تاکیدی، جس کا حکم دیا گیا وہ یہ تھا، یہ کہ یہ تو یہ اس کا بدل بنا لیں۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو اس کو الگ سے جملہ کاؤنٹ کر لیں، تو بس ایزی رہے۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ ترجمہ کریں گی؟ اچھا، آپ نے جی حروف مادہ نہیں بتائے، اس کا شین، را، عین، ہاں، جس با، کا فا، شین تا، را ہے، اور اس یہ کا اس کا وسط ہے۔ ضربہ شرع یشرع ہے نا، تو جی اس اس کا بنے گا شرع یسرع، نصر ینصر، نہیں، نہیں، اشارہ یشرو با فاتحہ، فاتحہ فتح، یفتح، فتح ٹھیک ہے۔ یفتح، جی فتح اور یہ والصاد وسط ہے، ہے۔ واو صاد یا ہے، ٹھیک ہے، وصایا، نہیں، نہیں یہ یہ جو نہیں، یہ سواد دو پہ سے بن شد گیا، آ رہی ہے نا، باب جی تفعیل، جی، وسا، تفعیل والصاد، ویسے جی۔ تو چینجز کے بعد یہ فائنل ہوا نا، ٹھیک ہے۔ ہوں، تو آپ بس اس اس میں کے مادے تا حروف کلمہ کی مادہ جگہ بھی بتا دیں۔ سواد آ گیا ہے، تا کلمہ کی جگہ بھی سواد آ گیا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ ہاں صحیح، واو باب سواد یہ جو ہے باب تفعیل، تفعیل میں سے، افتعال وسا، یفتعل سے، جی، یہ وسا یا یوسا، وصیا، ہاں، جی، تو اس کی چینجز یوصیو کے بعد اور پھر یہ شکل اس وصا، کی بن رہی جی، ٹھیک، ہے، یہ بھی یہی ہے، اوحینا، اسی طرح ہے۔ جی ہاں، او ہے اوحین، بھی یہ بھی بتائیں۔ وہی اوحینا، یہ واو یا سے ہے، اور باب افعال سے ہے، ٹھیک ہو گیا، ہوں، ماشاء اللہ، جی، شاباش۔ چلیں اب اور یہاں پہ تھوڑا اقامہ، سمجھنے کی کوشش جی کریں۔ جی، اب ٹرانسلیشن، جی، شرع لکم، تمہارے لیے آ، ش- آ، شریعت کر دیا گیا دین میں سے، ما وصا، جس کا آپ کیا کہہ رہی تھی، وہ لفظ کیا تھا، مجھے وہ بھول رہا ہے، تاکیدی جس حکم۔ جس جس کا تاکیدی حکم نوح کو دیا، نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا، شاباش، اور بہت اچھا۔ یہاں پہ تھوڑا سا رکیے، اچھا چلے پورا کر لیں آپ، ماشاء اللہ، جی کریں۔ والذی، اور اوحینا الیکا، اور وہ جس کی ہم نے وحی کی، اور جس کی ہم نے آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جس کا اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے ہم نے وصیت کی، یا وہ نہیں، تاکیدی حکم وصیت کرنا نہیں تاکیدی ہوگا، حکم، ہم نے اس کا ترجمہ اچھا، تاکیدی حکم یہاں پر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ وصیت جی اس معنی میں نہیں آئے گی جس میں ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ جی، حکم دیا، تاکیدی ٹھیک ہے؟ ہاں جی، حکم دیا، تاکیدی حکم دیا، ان کو بھی دیا، تاکیدی شاباش۔ حکم، اور ان ان، اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور تم اس میں تفریق نہ کرو یا تفرقہ نہ کرو، ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء اللہ۔ ہم، شارع علیکم، یہاں پہ دیکھیں یہ جو شارع ہے نا، پہلے اس کو سمجھ لیں سارے۔ اصل میں شین، را، عین، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو واضح کرنا، متعین راستے پر چلنا۔ اس کے علاوہ یہ اور بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے شروع کرنا، اور پھر شریعت بنانا بھی اس لفظ سے۔ ہمارے ہاں شریعت عام طور پہ یہ جو فقہی احکامات ہوتے ہیں بس اس کو ہی ہم شریعت سے اٹیچ کرتے ہیں۔ تو ایک اس کا معنی ہوتا ہے مقرر کرنا، یہاں پر مقرر کرنا اگر کر دیں تو آسانی ہو جائے گی۔ اور باقی یہ جو دین ہے نا، دین تو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا جو اس کے کچھ بیسک احکامات آپ کہہ لیں، ہمیشہ سے ہر نبی کو ایک جیسے ہی ملے، ہمیشہ سے ایک جیسے رہیں۔ ہاں، کسی نبی کے لیے شریعت مختلف تھی، کسی کے لیے مختلف تھی، تو جب جو شریعت کسی وقت کے نبی کے لیے تھی اس وقت وہ بھی دین کا حصہ ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد جب نئے رسول کو جب شریعت کوئی ملتی تھی تو وہ پچھلی جو تھی وہ منسوخ ہو جاتی تھی، لیکن دین وہی۔ اور یہاں پر دین سے دیکھیں قرآن مجید میں یہ کم از کم 4 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو یہ دین کے معنی میں جسے مذہب کہتے ہیں، ویسے دین اور مذہب میں فرق ہوتا ہے۔ دین وہ چیز ہوتی ہے جو ایک ہی ہوتی ہے، جو آسمانی چیز ہوتی ہے یہ، اور اس سے پھر انسان نکل کر آپ کہہ لیں کہ جو اس کے
خیالات ہیں، جو اس کے خود آئیڈیاز ہیں، وہ ان کو اپنا پھر مذہب الگ سے بعد میں بنا لیتے ہیں۔ اصل بیسک چیز جو ہے وہ دین ہے۔ تو اب یہ دین کے معنی میں یعنی مذہب کے معنی میں بھی استعمال ہوا، قرآن مجید میں اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہوا، اور قانون کے معنی میں بھی استعمال ہوا جیسے سورہ یوسف میں، اور جزا اور سزا کے معنی میں بھی جیسے سورہ فاتحہ میں۔ یہاں پر یہ دین کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر اسی کی آگے سے یہ آپ کہہ لیں کہ اور اس میں بیسک جو تھی توحید، اور جو جن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا کہا ہے وہ چیزیں اس میں کاؤنٹ ہوں گی، وہ اس میں آئیں گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیسیکلی یہ جو لکم ہے نا، اس سے مراد یہ ہم سب ہیں، سب انسان ہیں، سب لوگ ہیں، اور خاص کانٹیکس میں یہ انبیاء کے لیے بات بھی ہے اگر دیکھا جائے، لیکن یہ وہ تو اس طرح سے تفریقہ بازی وہ تو نہیں کریں گے، تو یہ سب کے لیے ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دین یہ مقرر کیا ہے یہ وہی ہے جو پچھلے انبیاء پر جس کا حکم انہوں نے پچھلے انبیاء کو دیا تھا، جس میں نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول تھے جن کو یہ دین کا تھوڑا شریعت وغیرہ بھی اس میں شامل تھی، ادروائز اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے زیادہ تر بس دین کے جو بیسک پوائنٹس تھے اور عقائد کی حد تک تھا۔ اب یہ تھا کہ جب آدم علیہ السلام سے لے کر کافی عرصے تک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جو فطری دین ہے، وہ لوگ اسی پر رہے، کوئی اس طرح سے بھٹکے نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جب انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی وہ تصویریں اور ان کی وہ بت بنا کر ان کو بہت زیادہ اس طرح سے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، پھر نوح علیہ السلام جو تھے وہ پہلے ایک رسول تھے، اور قرآن مجید میں یہ 5 اولو العزم رسول ان کا ذکر آتا ہے۔ ان کی ویسے بھی بہت ہارڈ شپس تھیں اور بہت ٹف اور بہت محنت والا، بہت سارے نبی ایسے تھے جو کہ تھوڑا کہیں نہ کہیں آپ کہہ لیں کہ بشری تقاضے کے تحت یا ان کی قوم کی وجہ سے کہیں تھوڑا پریشانی کا شکار ہو گیا، لیکن یہ جو تھے یہ بیچ میں ٹھیک ہے ان کی قومیں سب کی بہت ان کو تنگ کیا یا انہوں نے مشکل حالات دیکھے، لیکن اولو العزم اپنے ارادے پر جو ڈٹے رہے اور بہت زیادہ اسٹرانگ ان کا ذکر ہے۔ اب نوح علیہ السلام کو تو میں نے بتا دیا کہ اصل میں ان سے شروع ہوتا ہے وہ صحیح دین اور شریعت کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا اس لیے آیا کہ اگر یہ فرض کریں نوح علیہ السلام کو بھی نہیں جانتے، نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تو ہے نہیں مانتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان تینوں کو یہ سب جانتے تھے۔ ان کے جو یہود تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے جو یہ نصرانی تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ خود بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے یہ وہی ہے، یہ جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا یہ سب وہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان اقیم الدین، دین پر۔ اچھا، بعض لوگوں نے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اس کو بعض لوگوں نے اقیموں کو یوں بتایا کہ یہ لازم کے طور پر کہ قائم رہو، لیکن جو میں نے اپنے کچھ اس طرح سے ٹیچرز کو، بکس کو ادھر ادھر سے سنا، اسٹڈی کی، تو زیادہ بہتر مجھے یہ لگا، اور یہ حافظ عبدالسلام صاحب نے بھی متعدی کے معنی میں کیا، قائم رکھو، قائم رکھو دین کو، صرف قائم رہنا نہیں ہے، قائم رکھنا بھی ہے۔ جب قائم رکھنا کہتے ہیں نا آپ، اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے کہ قائم رہنا بھی آئے گا، پہلے آپ خود قائم رہیں، پھر ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم کیا کرنا ہے، اس کو پھیلانا بھی ہے دین کو، اور پھر نافذ بھی کرنا ہے، لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ کس کو؟ الدین۔ آپ نے اس آیت مبارکہ میں جب بھی الدین کا لفظ آئے تو جو بیسک دین ہے، دین فکسڈ ہے ہمیشہ سے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اس میں سب سے ٹاپ پہ جو مضمون ہے وہ یہ توحید کا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہے، ایمان کا ہے، جن جن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کا کہا ان پر وہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو قائم رکھو، تو جب قائم رکھو تو خود بھی رہو اور پھر آگے لوگوں تک بھی پہنچاؤ اور اس کو امپلیمنٹ کرو۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، یہ باب تفاعل سے آ رہا ہے، اور یہاں پر ہے کہ قائم رکھو، اور یہاں پہ مراد ہے کہ شرک نہ کرو۔ ویسے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوتا ہے تکلف سے الگ الگ ہو جانا، کوشش کر کے الگ الگ ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو دین کو قائم رکھو، توحید کو قائم رکھو، شرک نہ کرو۔ پھر کسی نے اس کا یوں بھی تفسیر بیان کی کہ دین جو جیسا ہے، خاص طور پہ اگر ہم اب اپنے دین اسلام کی بات کریں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین تو دین اسلام ہی ہے نا، تو اور اسلام ہی دین ہے اصل میں۔
تو اس کو قائم رکھو، ولا تتفرقوا سے مراد ہے بدعتوں میں نہ پڑ جاؤ. تو اس کے مختلف مفسرین نے اس کی مختلف ایکسپلینیشن دی ہیں، بس فی الحال اتنی ہی. تو اس کو ہم نے دیکھ لیا. ان کا میں پچھلی دفعہ آپ کو میں نے تفسیریہ بھی بتایا، میں نے اب پچھلی دفعہ یہ بھی بتایا. آپ کو جو آسان لگتا ہے آپ وہ کر لیجئے. 4 سے بھی زیادہ طرح اس ان کو بتایا گیا ہے. تو اس کو سمپل رکھیں. پھر میں یہی کہوں گی سمپل والی چیز کو آپ پک کیا کریں، چوز کیا کریں، کیونکہ آپ اس کے مفہوم سے باہر نہ جائیں، وہ سمجھیں آیت میں میسج کیا ہے. اور تو ادروائز یہ کہ ہم ان چیزوں میں بہت پریشان ہو جائیں گے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اس کا ہے کہ اس کا ہے، کس کا بدل ہے. تو ایک آیت کی تو ترکیب بہت طرح سے کی جا سکتی ہے. تو آپ ان چیزوں میں پریشان نہ ہوں. ہاں بس بلنڈر کو ایسا نہ کریں. باقی آیت کا جو مقصد ہے، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو مفہوم ہے، جو سیکھنے کی باتیں ہیں، ان پر غور کریں. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، انہوں نے ماشاءاللہ ترجمہ بھی بہت اچھا کر دیا. میں آپ کے سامنے حافظ عبدالسلام صاحب کا بھی رکھ دوں گی. آئے ماشاءاللہ. فرزانہ جی آپ نے کہیں وہ تو نہیں کر دیا؟ میوٹ نہیں کیا؟ چلیں آ میرے جائیں. معلوم. جی کیجیے. جی. كبر كبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. جی کبرا باب دوربا سے ہے، سوری کروما سے، باب کروما، کروما معروف سے. یکرم. کبرا علی المشرکین، علی حرف جر، المشرکین مجرور، جار مجرور متعلق ہوا کبرا کے. کبرا کے اندر جو ہے ہوا ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اچھا، اگر کابورا پہلا سیگا ہے ٹھیک. تو ہم اس کا ویٹ کر لیتے ہیں. پہلے اور چوتھے سیگے کا اچھا فائل کبھی آگے بھی آ جاتا ہوتا ہے. اچھا، صحیح صحیح، ہاں ٹھیک ٹھیک معلوم ہے جی. ٹھیک ہے، اس کا یہ فعل ہے اور یہ جار مجرور متعلق ہوا کبرا کے. بالکل ٹھیک ہے. ما موصولہ. ٹھیک ہے. تدعوہم جو ہے یہ تدعو جو ہے یہ باب یہ ہے دال عین یا اس کا وہ ہے نہیں، دعا دال یدعو. دال آئیں. جی. جی دال دوبارہ عین، بتائیں. دال عین واو. واو، شاباش شاباش، ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا. یہ ہے دعا یدعو، اس سے بنا باب ہے ناصرہ سے. باب ناصرہ سے. باب نصرہ سے جی. اور اس کے بعد ہے ہم تدعوہم. یہ اس میں انتا ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. ہم جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ہو گیا، جس کی ٹھیک ہے. طرف الیہ جار مجرور ہو کے یہ متعلق بال تدعو ہو گیا. اچھا ایک اچھا سیکنڈ رکیے گا. جی جی. انتو نہ کہیں. یہ جو واو جی ہوتی ہے نا، یہ جمع کی علامت اکثر ملے گی آپ کو، اسم میں بھی فعل میں بھی. انتا نہ کہیں. اچھا اچھا. تدعو شاید میں وہ جیسے اس کا تد وہ تدعو یدعو بنتا ہے نا، کیونکہ وہ ناقص ہے معلمہ، شاید اس وجہ سے میں نے اچھا جیسے اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک جی ہے. دا یدو سے تدعو. جی اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے اوکے اوکے، جی نہیں نہیں، انتا ہی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. جی. اچھا. اب یہ ما موصولہ اور تدعوہم الیہ. تدعوہم یہ تدعو میں فعل اور فاعل اور ہم جو ہے وہ مفعول بھی، الیہ جار مجرور ہوں، ہوا تدعو کے. یہ پورا جملہ ہوں. فعلیہ ہو کر موصولہ بن گیا یہ ما کے. دوبارہ نہیں نہیں، دوبارہ بتائیے. جملہ جی فعلیہ ہو کر کیا بنا؟ یہ موصولہ ہوا ما کے. صلہ صلہ. صلہ، اچھا سوری، ما جو ہے موصولہ ہے اور یہ صلہ ہوں، بنا ما کے. یہ صلہ اور شاباش. موصول مل کے یہ ہوں. کبورا کے جو ہے وہ ہے کبورا کا مفعول بھی. اچھا، مفعول بھی. یہ نا بہت اس میں غلطی مغالطہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو جب یہ اس طرح موصول صلہ آتے ہیں نا. تو جی کبھی یہ جملہ فعلیہ میں جب یہ آتے ہیں، کبھی فاعل بنتے ہیں، کبھی مفعول بنتے ہیں. عام طور پر جب پہلا اور چوتھا سیگا ہو نا، چھوٹا سے ایک بتا رہی ہوں لیکن پھر بھی ترجمہ کر کے دیکھ لیں. پہلا اور چوتھا سیگا ہو تو اس کے بعد یہ جو ما موصول کوئی بھی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر وہ اس کا فاعل بن رہا ہوتا ہے. اور اگر پہلے اور چوتھے کے علاوہ ہو تو وہ پھر مفعول بھی ہی بنتا ہے. تو جی. یہاں ہاں پر میں ہے کہ فاعل مفعول کہنا پر چاہ رہی. وہ جی بات معلوم بھاری جی ہے جی جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں، آپ صلی اللہ جی علیہ وسلم.
جی तो ہاں جی जिसकी فائل ہی کیا صحیح हाँ, ये سبحان फ़ाइल होगा بالکل जिसकी فائل तरफ جی हुँ, جی تو ٹھیک فائل ہو گیا ما تدعوہم صلہ اور موصول مل کے کبورا کا فائل ہو گیا शाबाश ठीक है ठीक है जी اچھا اب ٹرانسلیشن کروں مولے میں آگے چلوں कर दीजिए اچھا یہ جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں हुँ, وہ ان مشرکوں کے لیے بہت بڑی ہے शाबाश शाबाश ये काबुरा के बाद आमतौर पे अला आए ना तो ये चीज़ बड़ी साइज़ में बड़ी नहीं यानी कि भारी है जिसे بھاری ग्राम बोलते हैं ठीक है शाबाश گرا और ये आपने जो कहा ना इन मुशरिकों पे वैसे इन आमतौर पे लगता है जैसे इशारा किया जा रहा है लेकिन इसमें कोई शक नहीं ये जो अल लगा होता है बाज दफा ये इस मार्फा का जो है ये भी यूं कर सकते हैं कि इन के साथ तर्जुमा कर सकते हैं ठीक है शाबाश माशाल्लाह बहुत अच्छा जी आगे चलें اللہ یہ اللہ جو ہے یہ مبتدا مرفوع ठीक है जलाला یجتبی یہ ہے یہ پھر یہ بنا ہے اس کا وہ بن رہا ہے باب جیم اس کا ہے جیم با یا जी जी آ، ये جیم ज्यादातर با डिक्शनरीज में जीम बा वाओ है कहीं या भी मिलता है ये वाओ और या एक्चुअली एक बहुत मिलते जुलते हैं और कभी جی कभार तो एक दूसरे में बदल भी जाते हैं खास में वाओ या में बदल जाता है तो جی जीम बा वाओ है कहीं आपको या جی भी मिलेगा ठीक है جی बा बताना جیم चाहेंगे جیم با یا جی باب دورہ سے تو یہ تعلیل ہوئی یہ تھا جبا یا یجبیو بنا تھا تو یہ جبا اور یجبی بنا لیکن یہ باب یہاں پر یجتبی ہے نا جی یہ باب आ रहा है افتعال سے آیا ہے باب افتعال سے اجتبل शाबाश शाबाश माशाल्लाह एक्सीलेंट इसी तरह सब स्टूडेंट गेस किया करें आपने पहले एक सोचा आपने बिल्कुल सही कोशिश की बीच में बात جی देखनी है कि आपने जो हरूफ मादा बताए हैं उसमें ता नहीं आ جی रही है तो फिर ये جی बाब की हो सकती है तो बाब इफ्तियाल में माशाल्लाह वेरी جی गुड आगे चलें जी इसका फाइल बता दें اجتبا اس میں معلمہ مجھے ہوا لگ رہا ठीक हो गया ہے اور الیہ یہ جار مجرور ہو کے متعلق بالفعل ہو گیا ठीक है اور پھر اس کے بعد من من جو ہے من موصولہ ठीक है یشاء اس میں हम्म شیاء شیاء سے بنا ہے باب نصرہ नहीं یشیء हरूफ मादा बताइए شین یا اور حمزہ माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा इसके جی बारे में ना थोड़ी सी ये है आपको बाज جی डिक्शनरीज में बाब सामिया से मिलेगा बाद में बाब फातहा से तो اچھا आपको ये कर ले इट्स ओके अब मुझे اچھا बताएं ये शाउ फेल बन गया क्योंकि फेल جی बा फाइल मिलकर जुमला फेलिया हो गया ना جملہ فعل ہو جی क्या बना जुमला फेलिया होकर क्या बना جملہ فعلیوں کا یہ موصول بنا من کے لیے सिला सिला سوری میں یہ मन سوری میرا غلطی کا मौसूला के लिए من मुंसूला बन موصولہ गया اور یہ اس کا صلہ ہو گیا جی یہ صلہ माशाल्लाह صلہ اور موصول مل کے یہ بن گئے یجتبی کے اچھا یجتبی کا وہ بن گیا پھر یہ فاعل फाइल نہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ یجتبی وہ چن لیتا ہے الہی اپنی طرف من یشا جسے وہ چاہتا ہے تو جسے وہ چاہتا ہے وہ تو چن یہ تو لیتا پھر نہیں مفعول ہوگا نہیں پھر مفعول مفعول ہوگا بھی ہے یہ شاباش مفعول ہوگا جی موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ جی یجتبی فعل کے لیے مفعول بھی تو مفعول بن یجتبی فعل اپنے گیا فائل وہ ہوا آپ نے اس دفعہ ٹھیک بتایا ماشاءاللہ ضروری نہیں جی کہ ہر دفعہ وہ ظاہر اسم کی صورت میں آئے پہلے اور چوتھے ہوں، سیغے کا اندر ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے تو بس یہ جی دیکھ لینا چاہیے ان کا آگے بھی اور اپنے متعلق اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ بن گیا پورا جملہ فعلیہ ہاں ہو کر جملہ کیا بنا جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بن گیا اللہ کے لیے ماشاء اللہ اللہ لفظ جلالہ کے لیے جو مبتدا ہم نے بنایا اس کے لیے خبر بن گئی جی اس کا ترجمہ پہلے کر دیں گے ذرا چھوٹے چھوٹے جی حصوں میں ہو جائے جی اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے اپنی طرف یا اپنے لیے چن لیتا ہے ماشاء اللہ شاباش آگے واؤ واو عطف ہوگا ٹھیک اور ہے یہدی یہدی یہ ہا دال یا ہدا یا یہدیو سے بنا ہے باب دورہ با
बाब दरोबा से। जी बिल्कुल। और यहदी ये फेल मुदारे है, फेल मुदारे मरफू वो मारूफ। और ये जो है फेल इसके ना हुआ ज़मीर मुस्ततिर है, और इलैही उसमें जार है। मजरूर होके, जार मजरूर होके ये मुतालिक हो गया बिलफेल। ठीक है। और ये जो है यहदी जो है ये शाउ पे वो होगा नहीं, मैं यूनीब पहले कर लूं मौलिमा, या पहले इसको आतफ कर दूं इस पे यशाउ पे। पहले पूरा कर लें, पहले पूरा कर दो। करके ना ये सारा, अच्छा। फिर आप मुझे जी। बताएं कि ये यशा पे अतफ होगा या यजतबी पे, ठीक है? पहले अच्छा पूरा कर ठीक लें। है। ठीक है। फिर मन मौसूला, हम्म। और यूनीब इसका होता है नू अ, नून नाबा यूनीबो, नून वाव बा, अनाबा शाबाश। बे बाबे फाल में से अनाबा यूनीबो, बाबे फाल में ठीक है, से। के ठीक है। बाद और ये माशाल्लाह, फिर बिल्कुल ठीक है। मुदारे है और मारूफ है। और मन मौसूला यूनीब ये हो गया फेल प्लस फाइल, फाइल इसके अंदर हुआ है, फेल और फाइल मिलके ये मौसूल हुआ, सिला मौसूल हुआ मन के, मन मौसूला के लिए ये सिला बन गया, मन शाबाश। मौसूला के लिए सिला बन गया जी। और ये यूनीब जो है यूनीब किसकी तरफ होगा सिला बन ये गया, यूनीब। बस खत्म। जी। जी। अब आप मौसूल सिला को कुछ बनाएंगी। जी। जी। हाँ जी ये हाँ जी मैं यूनीब जो है ना ये यहदी के लिए जो है ये वो बन रहा है, मफऊल बन रहा है। शाबाश, शाबाश, हम्म, ठीक है, माशाल्लाह। तो जी। अब ये और सारा जुमला जो है, यह दी फेल अपने फाइल जो इसके अंदर आपने हुआ जमीर बताई, मुतल्लिक हम्म, और अपने मफूल भी से मिलकर ये सारा जुमला फेलिया, इसको हम्म, किस पर करेंगे? तो पीछे दो फेल आ रहे हैं। अल्लाह ताला जिसे चाहता है अ, चुन लेता है, और जिसको चाहता है ये अजनबी पे करेंगे मालिमा। यजतबी भी, शाबाश, इस जी। वाले जुमला फेलिया जी। के ऊपर इसका अतफ होगा। ये अल्लाह जी। ताला की खबर है। तो ये जी। खबर जो है ना अल्लाह ताला की, ये लफ्ज हम्म, जलाला की जो खबर आ रही है मुब्तदा की, तो जी। ये मातूफ अलैह और ये उसका मातूफ जी। दोनों मिलकर फिर खबर बनेंगे। वो चुन लेता है सही। जिसे वो जी। चाहता है, वो हिदायत देता है जो उसकी तरफ जी। रुजू है। ठीक है, जी। शाबाश। जी। हमेशा जी। एक तो मुतल्लिक करते हुए देखा करें, तर्जुमा करके देखा करें अपने से फौरन, उस चीज के फौरन साथ वाले नेबर के साथ उसका ताल्लुक जरूरी नहीं कि हो, पीछे भी किसी के साथ हो सकता है। और इसी जी। तरह जो अतफ आप करते हैं इसको भी आप देख लिया करें। माशाल्लाह, तर्जुमा करें। जी। अल्लाह, अल्लाह जिसे चाहता है अपने लिए चुन लेता है, और अ, हिदायत और उसे हिदायत देता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। फरजाना जी बहुत अच्छा, इसी तरह मेहनत करें, शाबाश। हम्म, चलें आप म्यूट कर दीजिए, मैं एक दो बातें जो आपने कही इसमें थोड़ी सी ऐड कर दूं। चलें जी, इन्होंने माशाल्लाह ये तरकीब भी अच्छी कर गई है, तर्जुमा भी अच्छा कर गई है। थोड़ा सा मैं हाफिज अब्दुल सलाम साहब का सामने रख दूंगी, हम उसको भी देख लेंगे। एक दो बातें छोटी छोटी, ये यहाँ पर तो ये ठीक है, काबूरा बड़ी है, इनके ये जो है ना काफ बारा, ये बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ माना में ये कुरान मजीद में मुख्तलिफ अबवाब से आता है और मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इसका माना है कि ये जिसे कहते हैं ना बोझल है, गरां है, अलल मुशरिकीन, मुशरिकों पर। क्या चीज बड़ी है? मा तदऊनहुम, जो तदऊ आप बुलाते हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बुलाते हैं, हम उन्हें, इलैहि जिसकी तरफ, मा इलैहि। जब ये इस तरह से आ रहा हो ना तो आप यूं कहेंगे मुशरिकीन पर वो चीज भारी है जिसकी तरफ आप उन्हें बुलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अल्लाह लफ्ज जलाला हो गया मुब्तदा, खबर में यजतबी, ये जो होता है ना जीम बा वाओ, ये होता है किसी खूबी की वजह से किसी को चुन लेना, और उम्दा चीज को चुनकर, किसी बहुत जबरदस्त अच्छी चीज को चुनकर उसको अपने करीब कर लेना, अपना मुकर्रब बना लेना। यहाँ पर मुराद है दीन की खिदमत के लिए अल्लाह ताला चुन लेते हैं। अच्छा, बाज ने ये कहा कि यहाँ पे मुराद ये अंबिया हैं, अल्लाह ताला उन्हें चुन लेते हैं। ठीक है, तो बाज ने कहा कि नहीं, जितने भी लोग जिनसे भी अल्लाह ताला दीन का काम ले रहे हैं वो सब चुने हुए लोग हैं। जो जो अंबिया का कहते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला चुन लेते हैं
جسے وہ چاہتے ہیں، جس میں اندر کچھ بھی وہ اخلاص دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں، وہ چن لیتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ سب لوگوں کے لیے ہے. لیکن وہ ہدایت اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا نون واو با، یہ یونیب، اس کا ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. عام طور پر اس کے ساتھ صلہ آتا ہے. اس کے بعد اگر الہ کا صلہ ہے جیسے کہ یہ آ رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ آ رہا ہے. ویسے یہ یہادی الہی اس کے ساتھ ایسے آ تو نہیں رہا، لیکن چلیں جو اس کے بعد ہم نے صلہ دیکھنا ہوتا ہے، یا الہ کا آتا ہے یا الا کا آتا ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، یہ اسی کے ساتھ آئے گا نا. اصل میں یوں بھی بن سکتا ہے یہدی من یونیب الیہ، یہ یوں بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگر الہ کا آئے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے متوجہ ہونا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے. اور اگر ان کا صلہ آئے تو وہ پھر ہوتا ہے نائب بنانا. تو بس فی الحال اس کا اتنا ہی، باقی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یجتبی الیہ، اپنی طرف اپنے لیے چن لیتے ہیں. یہاں پہ مراد یاد رکھیے دین کے لیے، جسے وہ چاہتے ہیں، اور وہ ہدایت دیتے ہیں. دیکھیں ہدایت کا لفظ میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی ذکر اسی کلاس میں میرے خیال میں کیا تھا. ہدایت کا لفظ میں ہم تو ہدایت کہہ کے گزر جاتے ہیں قرآن مجید میں، اس کے اندر کوئی کم از کم 8-10 مفہوم مختلف پائے جاتے ہیں. تو قرآن مجید میں جتنی دفعہ لفظ ہدایت استعمال ہوا ہے، جو لوگ شوق رکھتے ہیں، جسے جیسے تدبر کا جنہیں شوق ہوتا ہے، وہ پھر غور کرتے ہیں کہ یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن اکثر بہنوں کے لیے یہ پہلے شروع میں مشکل ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے آپ ہدایت کو ہدایت کہہ کے گزر جائیں، لیکن یہ اس میں کسی کو راستہ دکھا دینا بھی ہوتا ہے، کسی کو اس پر چلا دینا بھی ہوتا ہے، اور کسی کے لیے وہ راستہ پھر اس راستے پر دل کھول دینا، راستہ سمجھا دینا، پھر اس راستے پہ چلا دینا، اس راستے کی جو مشکلات ہیں انہیں آسان کر دینا، اس راستے کے علاوہ باقی کسی راستے کی طرف جھکنے نہ دینا، دل مائل نہ ہونے دینا، اسی راستے پر دل بھی جما دینا، اور آخر میں منزل تک پہنچا دینا جیسے کہ جنت. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پر کس معنی میں استعمال ہو رہی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ظاہر اپنے ابھی ان کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس معنی میں انیشل معنی میں یہ استعمال ہو رہی ہے. تو اب جو یہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کے لیے، یہ باقی سب کے لیے، سب کو بھی ہدایت ملتی ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. باقی کہتے ہیں کچھ کہ نہیں، یہ سب انسانوں کے لیے، جن سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. انہیں کسی خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چنتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں پہ نظر ڈالتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، جس میں کوئی خوبی اللہ تعالیٰ کو نظر آتی ہے اسے چن کر وہ اپنے قریب کر لیتے ہیں، اس کی تھوڑی ٹریننگ کرتے ہیں، اسے پھر اپنا خاص بنا لیتے ہیں، عام طور پہ دین کی خدمت کے لیے. چلیں جی، ہم اب یہاں پر حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یہ اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی بات یہ یاد رکھیے گا، موصول صلہ اکثر آپ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، تو یہاں سے دیکھ لیا کریں. اگر پہلا اور چوتھا صیغہ ہوگا تو موصول صلہ کے چانسز ہیں کہ وہ اس کا فاعل بن رہا ہوگا. اگر پہلا اور چوتھے صیغے کے علاوہ کوئی فعل نظر آ رہا ہے، کوئی فعل کا کوئی اور صیغہ نظر آ رہا ہے، پھر وہ کبھی بھی فاعل نہیں بنیں گے، وہ ہمیشہ مفعول بھی ہی بنیں گے. تو یہ چیز ہے. باقی یہ بھی سمپل ہے کہ وہ کر گئی ہیں ماشاءاللہ. اور یہ ترجمہ کرتے ہوئے بس آپ نے دیکھنا ہے کون کس پر عطف کر رہا ہے. اب ہو سکتا ہے کسی بہن کو لگے میں یہ شاء کے اوپر یہ یہدی، جسے وہ چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے، یکدم اتنا حصہ تو ٹھیک لگ رہا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے. لیکن اگر آپ پورا جملہ پڑھیں گے تو یہ بات نہیں بیٹھتی. اور عطف کا رول یاد رکھیں، اسم کا اسم پر عطف ہوگا، فعل کا فعل پر، حرف کا حرف پر. فعل میں جملہ فعلیہ کا جملہ اسمیہ پہ کیا جا سکتا ہے، جملہ اسمیہ کا جملہ فعلیہ پہ کیا جا سکتا ہے، وہ ہے. باقی آپ نے اسی پر کرنا ہے. جیسے ادھر بھی تھوڑا سا ادھر ہوا تھا، ہاں انہوں نے اوحینا کا ادھر پیچھے کیا تھا، یا شاید اللہ زی اوحینا کا وصف پہ کیا تھا، تو وہ آپ نے دیکھ لینا ہے. آپ یہ موصول صلہ کر رہے ہیں، یہ اسم ہے، تو آپ نے اس کا اسی پر کرنا ہے. جو پیچھے کوئی اسم ہو یا موصول صلہ تو اس کا ہم اس طرح ماں پہ کریں گے. چلیں جی، حافظ عبدالستاب صاحب کا میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیسے کیا ہے. بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ، اور اس کو دیکھتے ہیں. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا، اور جس کی وحی ہم نے تیری طرف یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. یہ کہ ٹھیک ہے، یہ کہ یہ بند تفسیریہ کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے.
اور یہ بدل کا بھی ہو سکتا ہے. یہ کہ اس دین کو قائم رکھو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس پر قائم رہو، انہوں نے اس کا متعدی میں کیا ہے، اور یہی مجھے زیادہ جگہ پہ ملا اور بہتر لگا. اس دین کو قائم رکھو اور اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ، ان کی تفریقہ بازی اس میں نہ کرو. مشرکوں پر وہ بات بھاری ہے جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور اپنی طرف راستہ اسے دیتا ہے. انہوں نے اس کا اپنی طرف راستہ اس طرح ترجمہ کیا. یونیب کا رجوع کرنا اور جھکنا، یہ اس معنی میں ترجمہ کیا جاتا ہے، جو رجوع کرے. اچھا نہیں، رکیے ایک سیکنڈ. اور اپنی طرف راستہ دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ، یہدی الیہ. تو یہاں پر الیہ جو ہے، یہ اس کا جو متعلق ہم نے یہدی کا بنایا تھا، اگر آپ کے سامنے مصحف ہوں آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں. تو انہوں نے اس کا ترجمہ حافظ عبدالسلام صاحب نے راستہ اسے دیتا ہے کے ساتھ کیا. میں نے آپ کو بتایا نا ہدایت کے بہت سارے معنی ہیں، تو انہوں نے یہاں پر آپ کو کلیئر بتا دیا ہے. حافظ عبدالسلام صاحب راستہ اسے دیتا ہے کے ساتھ کہہ رہے ہیں جو رجوع کرتا ہے. یونیب کا انہوں نے رجوع کے ساتھ ہی کیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا اور جھکنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی راستہ دکھائیں گے. تو باقی ہو سکتا ہے کسی اور اسکالر نے اس والے یہدی کا اور طرح بھی ترجمہ کیا ہو، تو آپ ذہن میں رکھیں یہدی کا ترجمہ ان کی ہدایت کا، ہا دال یا کا بہت مختلف طرح سے ہوتا ہے. بعض اب ان میں سے کچھ تو کلیئر نظر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ میں کلیئر پتا چل رہا ہوتا ہے جی کہ اس سے مراد یہ والی چیز ہے، یا اس سے مراد یہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے یا جنت ہے. بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا ہے، تو وہ پھر جس اسکالر کو جیسے ان کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنا جیسے علم اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، جس کو جیسے محسوس ہوتا ہے، تو سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوں گے. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوگی کیونکہ ہمارا علم کم ہے، تو بعض دفعہ اسٹوڈنٹس کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہاں پر ترجمہ ایسے ہے، فلان جگہ میں نے دیکھا تو وہ ٹھیک مجھے ایسا لگ رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. ایک تو کسی آیت کی ترکیب صرف ایک طرح سے نہیں ہوتی ہے، کئی طرح سے ہوتی ہے، اور اس کے مطابق کسی نے کسی طرح کی ہوتی ہے، کسی نے کسی طرح کی ہوتی ہے، پھر ترجمہ اس کے مطابق ہوتا ہے. پھر اب یہاں پر آپ دیکھ لیں ہدایت کے کتنے زیادہ معنی ہیں، انہوں نے اس میں سے ایک یہ لیا، راستہ دکھانا کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، ہدایت کی طرف راستہ دینا. چلیں جی آگے چلتے ہیں. آئیں جی صفیہ بیٹا، میں اب آپ کا یہ کرتی ہوں. ایک سیکنڈ، میں پہلے یہ یہاں پر اگلی آیت. چلیں فرزانہ جی اب ہینڈ ڈاؤن کر لیں بیٹا. آئیں صفیہ جی، میں نے آپ کو انمیوٹ کر دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیت نمبر 14. جی. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. یہاں تک کرنا پہلے. جی یہیں تک کر لیں آپ. نفی ہے سیس یہاں پر، کیونکہ یہاں پر مضارع مجزوم بھی آیا ناسس، تو یہاں پر تفرقو ہے، ماضی ہے، یہ فا را قاف ہے، یہ تفعل ہے اس کا، اور یہ ہے تفرقہ، یہ تفرقو ہے سیس، اس میں ہوا جو ہے فاعل ہے، تو فعل یہ فاعل ہو گیا. اللہ جو ہے یہاں پر حسر ہے، کیونکہ ما نفی کے بعد اللہ آ جاتا ہے تو وہ حسر ہوتا ہے ناسس. شاباش. مجھے اس کا بتائیے، آپ نے یہ باب بتایا اس کا اور فائل؟ تفعل ہے، تفرقہ یتفرقو. ٹھیک ہے، آپ نے اس کا باب بتایا تفاعل، اس کا فائل بھی بتا دیجئے. فعل اس میں ہوا فاعل ہے سیس. ہوا. ٹھیک ہے، یہ جی جو ہم ہے، سوری. شاباش شاباش. یہ جو واؤ ہوتی ہے ہاں، جی وہ پیچھے میں مجھے آیت میں تھوڑا مغالطہ ہو گیا، اس میں تھا دال عین واؤ، وہ واؤ اس کا حروف مادہ اس کا حصہ تھا، لیکن یہاں جی پر یہ واؤ اس کا حروف مادہ کا حصہ نہیں ہے، یہ یہاں پر جمع کی. اس میں واؤ کو بھی فائل کہہ سکتے ہیں یا ہم، جیسے آپ نے یاد کیا ہوا پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. شابا. یہ اب اللہ حسر کا ہو گیا کیونکہ ماں نافیہ کے بعد آ رہا ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ماں نافیہ ہے. ماں بہت طرح کا ہوتا ہے، یہ ماں نافیہ ایک کا کنفرم ہمیں اس لیے ہو گیا کہ وہ ماں نافیہ ہی ہوتا ہے جس کے بعد اس طرح اللہ آتا ہے. یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ ماں نافیہ ہے، اور یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ اب یہ اللہ استثناء کا نہیں ہے، حسر کا ہے. شاباش. آگے چلے جی. یہاں من جو ہے یہاں پر مان کے بعد میں مطلب جار یہ من آتا ہے تو زائدہ بھی ہوگا کیسے، یا جاری بنائیں گے صرف من؟ نہیں نہیں نہیں، اچھا آپ وہ دیکھ رہی ہیں
ماں نافیہ کے بعد جو مین آتا ہے، نہیں نہیں، یہ وہ سلسلہ نہیں ہے، یہ مین زائدہ والا نہیں ہے، ٹھیک جی ہے؟ یہ جی جی پراپر یہ جار مجرور بن کے ابھی آپ بتائیں گے مجھے یہ کیا بن رہا ہے. من یہ جار ہے، بعدی جو ہے یہ مجرور ہے سیس، یہ جار مجرور مل کر یہ متعلق فعل ہوا تفرقہ کا سیس. شاباش، ماشاء اللہ. سب بہنیں اگر کوئی نہیں سن رہی ہیں تو یاد رکھیے، یہ جو الا ہوتا ہے نا بیسیکلی استثناء کا ہوتا ہے. کسی پچھلی والی میں سے آپ کہہ لیں کہ چیز میں سے کسی کو نکالنا، تو یہ حرف کچھ استعمال ہوتے ہیں، ان کی کافی ڈیٹیل ہے، اس میں حرف بھی ہیں، اسم بھی ہیں، کچھ فعل بھی ہیں جو استثناء کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہم صرف الا کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو حرف ہے تو یہ استثناء کا ہوتا ہے کہ پچھلے والے میں سے مستثنی منہو میں سے کچھ نکالا جا رہا ہے، اور جس کو نکالا جا رہا ہے فرض کریں وہ مستثنیٰ ہے، اور اس کو ہم آپ یہ حرف استثناء بولیں گے. لیکن اگر اس سے پہلے ما نافیہ یا لا نافیہ یا کچھ اور اس طرح کی ہیں، وہ اگر آ جاتے ہیں تو اب یہ استثناء کا نہیں ہوگا، یہ ہوگا حصر کا. اور اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ اس والے حرف کو جو بھی یہ ہے اور اس کو، ان دونوں کو آپ گرا دیں اور باقی جملہ پراپر بنا دیں. جیسے تفرقو میم بعدی، تو اب میم بعدی جو اللہ کے بعد آ رہا ہے وہ اٹھ کے پہلے والے کے ساتھ جا کے ہو سکتا ہے اس کا کچھ بن جائے، اس کی خبر بن جائے اگر وہ مبتدا ہے، یا اس کا فائل بن جائے، یا مفعول بن جائے، یا متعلق، کچھ بھی. یہاں پر یہ متعلق بن رہا ہے، ماشاء اللہ. میم بعدی جار مجرور ہو گئے تو میم بعدی ما. اب آگے چلیں، ما جاءہم. ما جاءہم، یہ ما جو ہے مصدریہ ہے سیس، یہ جاء جو ہے ماضی ہے، یہ ضربہ سے ہے سیس، جاء یجیء سے، مادہ ہے جیم یا حمزہ، اور اس کے اندر، اور یہ علم جو ہے یہ فاعل ہے، الہم جو ہے مفعول ہے سیس. یہاں پر جاء میں یہ فعل ہے جا، ہم جو ہے مفعول ہے، العلم جو ہے فاعل ہے سیس. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. بغین جو ہے یہ بھی دوسرا مفعول ہے سیس. بغیم، اچھا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں. جی نہیں تو اس کو سیس اس کا صفت مفعول. دیکھیے ہم نے صرف یہ کہ منصوب ہے یہ اسم، یہ دیکھ کر ہم نے فوراً مفعول نہیں بنانا، ترجمہ کر جی کے دیکھیں. جیسے یہ نا ہم، من بعد ما جاءہم، بعد اس کے جو وہ آ گیا، ہم ان کے پاس، یہ تو اس میں مفعول ہے جس پہ کوئی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب بغیم کا ترجمہ کریں زیادتی کرتے ہوئے، یا سرکشی کرتے ہوئے، یا سرکشی کے معنی میں، سرکشی یا سرکش کے معنی میں، تو یہ آپ دیکھیں گی یہ وہ نہیں بنے گا، یہ حال مفعول بنے گا. ڈائریکٹ نہیں بنے گا. اس کے جی دو طریقے ہیں. جی اس کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں، اس حال میں کہ آپ اس کو سرکشی کرتے ہوئے، اور ویسے تھوڑی اور بھی ڈیٹیل ہے لیکن اگر میں وہ بتانے لگی نا آپ بہنیں کنفیوز ہو جائیں گی. ایکچولی یہ کیا ہے، مصدر ہے. مصدر جو ہوتا ہے نا اس کو اسم الفاعل اور اسم المفعول کے معنی میں اکثر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو وہ مصدر جو اسم الفاعل یا اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہی عام طور پہ حال بنتا ہے. تو اگر اس کو ہم لیں تو خیر یہ آپ اس کو یہاں پہ چھوڑ دیں. ایسا کرتے ہیں یا مفعول لہو بنا لیں، سرکشی کے لیے، ٹھیک ہے. یا پھر چلے حال بنا لیں اس حال میں کہ سرکشی کرتے ہوئے، چلے سمپل کر لیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں، لیکن مفعول بھی نہ بنائیں. اور کسی ٹھیک. بہن کو اگر بالکل نیو ہے، ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ اس کو ٹھیک ہے مفعول بنا لیں، لیکن جب آپ تھوڑا ترجمے پہ غور کریں گی نا تو یہ مفعول والا ترجمہ نہیں بنے گا اس کا. یا تو جی سرکشی کے لیے یا پھر سرکشی کرتے ہوئے اس طرح سے بنے گا، یا حال بنے گا یا مفعول لہو بنے گا. مفعول بھی نہیں کہیں اس کو. اور اگر کچھ بھی جی نہیں کہنا تو بس مفعول کہہ دیں، چلیں اس میں بات کور ہو جائے گی. لیکن یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم اس کو جان چھڑائیں کہ چلے جی یہ کہہ لیں وہ کہہ لیں، وہ تو میں آپ کی آسانی کے لیے کہتی ہوں. ادروائز تو کوشش کرنی چاہیے کہ بالکل اس کی جو ایکچوئل میں ہے وہ تھوڑا سا جانیں. تو لیکن میں خود ہی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو اس کلاس میں سکپ میں کر دیتی ہوں. چلیں اب بنائیں، کیا بنائیں گی؟ بینہ ہم کو پہلے تو یہ دیکھیں اس کا بینہ ہم کیا بنے گا. بینہم یہ ظرف مضاف الیہ مل کر یہ بغین کا صفت بنے گا کیسے؟ شاباش. تو اب بغیر موصوف اپنی صفت سے مل کر اب کیا بنائیں گی؟ تو حال تو ہی بنائیں گے یا مفعول لہو تو ہی بنائیں گے، دونوں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اب ترجمہ کریں ذرا، اس سے آپ کو سب بہنوں کو باقیوں کو بھی پتا چل جائے گا کہ یہ مفعول بھی والا نہیں ہے، یا لہو والا یا حال کا. کریں ذرا. جی اور وہ اس میں دو ترجمہ کرتے تھے ہم، اور جی انہوں جی. نے تفریقہ نہ ڈالا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، اپنے درمیان
ضد سے. ایک یہ ترجمہ ہو گیا sis, اور وہ لوگ الگ الگ نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کے جو علم آیا ان کے پاس آپس میں حسد کرتے ہوئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا مفعول لہو، ہم اس کو آپ لوگوں نے اگر کسی بہنوں نے بیسک میں یہ پڑھ چکی ہوں تو تھوڑا بہت اندازہ ہوگا کہ جو کسی چیز کی وجہ بتا رہا ہوتا ہے تو آپس میں ضد کی وجہ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ زیادہ آسان ہے. اس کے علاوہ جیسے حافظ عبدالسلام صاحب انہوں نے بھی یہ آپس میں ضد کی وجہ سے، ہم یہ کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ آپس میں ضد کی وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی ہے. تو اب یہ جو وجہ ہے تو یہ مفعول لہو آئے گا. اور اگر کوئی حال بنا رہا ہے نا تو آپ اس کا یوں کر سکتے ہیں کہ سرکشی، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے یا سرکش ہوتے ہوئے. اگر آپ اس مصدر کو اسم مفعول کے معنی میں بھی لیں تو پھر سرکش ہوتے ہوئے یا پھر سرکشی کرتے ہوئے. یہ اگر حال مشکل لگ رہا تو چلے چھوڑ دیں. مفعول لہو جو بہنیں پڑھ چکی ہیں آپ اس کو سمجھ لیں. اس کا جو ترجمہ جب میں حافظ عبدالسلام صاحب کا آپ کے سامنے رکھوں گی وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا انہوں نے اس کو مفعول لہو بنایا ہے آپس میں سرکشی یا ضد کی وجہ سے. تو یہ جو وجہ ہے یہ مفعول لہو ہے. چلیں بس شاباش. اچھا یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو حسر کا آتا ہے نا اللہ، اس کے ترجمے کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. عام طور پر اس میں جو حسر ہوتا ہے اس کا ترجمہ صرف اور ہی کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ بات تو اصل میں یہی ہے، یہ بات ہے، ساری بات اس چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے. صرف اور ہی کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار یہ طریقہ بھی آسان ہے، میں سب بگنر سے کہتی ہوں اب اسی طرح کر لیا کریں. اور نہیں وہ جدا جدا ہوئے مگر اس کے بعد اس کے جو ان کے پاس علم آ گیا. اور اس کو چاہے الگ کر لیں کیونکہ اس کو اگر آپ پراپر قواعد کے ساتھ کریں گی تو آپ کنفیوز ہو جائیں گی. اس کو الگ الگ حصوں میں کر لیں، آپ آسانی میں رہیں گی انشاءاللہ تعالی. آپس میں ضد کی وجہ سے یا سرکشی کی وجہ سے، با غین یا سے وہ کیا ہوتا ہے، یہ جو سرکشی حد سے باہر نکل جانا. اور یہاں پہ ضد اور ہٹ درمی بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بعض اوقات. کریں جی ترجمہ اس کا دوبارہ سے کر دیں صفیہ، سب سن لیں بیٹا. اور انہوں نے تفریقہ نہ ڈالا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا اپنے درمیان آپس کی ضد کی وجہ سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اس کے بارے میں بھی مختلف رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو العلم سے مراد کتاب کا، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم، اور اس کے بعد ان کے پاس وہ علم آ بھی گیا اور اس کے بعد یہ جدا جدا ہوئے، تفریقہ بازی، یہ ان کے زوال کا ایک بہت بڑا یہ ریزن تھی. اس کے علاوہ یہ بھی اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ یہاں پر علم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی، کہ یہ آخری نبی ہیں، تمام نشانیاں موجود تھیں، ان کے پاس علم تھا مگر اس کے باوجود یہ جدا جدا ہوئے. ان میں سے کچھ نے جیسے عبداللہ بن سلام تھے اور کچھ سے بہت کم یہود تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، باقی جو تھے انہوں نے نہیں اس چیز کو مانا. ماشاءاللہ. آگے چلیں جی. ولولا ولولا کلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وہ حرف استنافیہ ہے، لولا حرف شرط ہے، غیر جازم حیثیت سے. ٹھیک ہے یہاں پر کلمتن اسم آ گیا ہے نا، ٹھیک ہے. یہ سبقت جو ہے یہاں پر کلمتن، یہاں پر آپ کی سس آواز کرتی جی جی جی، آپ کی آواز گئی. کلمتن جو ہے سبق یہاں مبتدا ہے سس. یہ مبتدا بنا رہی ہیں آپ کلماتن کو. اچھا ٹھیک ہے اور یہ بنا لیں. سبق یہ سبقت من ربی کا الی اجل مسمن جو ہے یہ شرط اور جواب شرط مل کر خبر بنائیں گے سس، یا خبر کو محذوف مانیں گے؟ یہ جو ڈاؤٹ ہے سس. جی جی نہیں آپ دیکھیں اس کا اگر آپ ترجمہ غور کریں نا تو لولا، اور اگر نہ ہوتی وہ بات کلماتن جو کہ آپ کے رب کی طرف سے، ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ مقرر ہو چکی تھی، ڈیسائیڈ ہو چکی تھی. کیا ڈیسائیڈ ہو چکی تھی؟ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دینی ہے اور اس کا فیصلے کا ایک وقت طے شدہ ہے. تو ادروائز اس لیے لوگوں پر عذاب جو ہے وہ وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں بھیجتے. ان کی فیصلہ جو قیامت کا ہے وہ ابھی نہیں، کیونکہ وہ فائنل ہے، تاکہ لوگوں کو بعد میں یہ حجت نہ رہے کہ انہیں یہ موقع نہیں ملا. یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو طے شدہ. اچھا یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، آپ نے اس کو ڈائریکٹ مبتدا کہہ دیا، آپ نے ٹھیک کہا، بنا سکتے ہیں. کبھی بھی کوئی نکرہ اس طرح اتنے آرام سے مبتدا نہیں بن سکتا. اس کے لیے وہ آپ کو پتہ نا کہ مبتدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرفہ ہو. نکرہ کو اگر
مبتدا بنانا ہے تو کم از کم 6 پوائنٹ جو لسان القرآن میں ہمیں پتہ چلتے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس نکرہ کو مؤخر کر دیں تو یہ مبتدا بن سکتا ہے، لیکن یہاں پہ تو مؤخر نہیں ہو رہا، یہ تو شروع میں ہی آ رہا ہے، تو پھر کیوں مبتدا بن رہا ہے؟ تو اس لیے کہ یہ اس کی صفت آ رہی ہے آگے۔ اگر اس نکرہ کی کوئی صفت آ جائے یا مضاف الیہ آ جائے تو پھر یہ بن سکتا ہے مبتدا۔ تو کلمۃ آگے سبقت میں ربی کا الی اجل مسمى، یہاں سے یہاں تک یہ سارا جملہ فعلیہ اس کی صفت ہو جائے گی۔ یہ موصوف صفت کو مبتدا بنا لیں، خبر محذوف مان لیں، اس لیے کہ ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو خبر تو ہے ہی نہیں ابھی، اور جی اگر وہ کلمہ وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے ایک مقررہ وقت کے لیے مدت کے لیے طے ہو چکی، ٹھیک ہے، تو جی کیا بھی بات تو نہیں ہو رہی، خبر تو مل ہی نہیں رہی، تو خبر کو محذوف مان لیں، کیونکہ یہ جو آگے ہے نا اس کو آپ خبر نہیں بنا سکتے۔ آپ کو جی اس پہلے اس جملے کو یا جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ ڈکلیئر کر کے شرط بنانا ہے، یہ جواب شرط ہے جس پر یہ لام کا داخلہ ہو رہا ہے۔ جی ویسے عام طور پر جو شرط ہوتی ہے نا 99% زیادہ تر وہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے، اور جواب شرط کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسم بھی، جملہ اسمیہ بھی، جملہ فعلیہ بھی۔ یہاں پر ویسے یہ جملہ اسمیہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ ترجمہ کر کے دیکھا کریں، خود سے نہیں ہو رہا نا، میں سب اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، آپ سے خود سے نہیں ہو رہا، جیسے حافظ عبدالسلام صاحب کا دیکھ لیں، جس کو آپ پسند کرتی ہیں، کسی اسکالر کا آپ دیکھیں جن کا ذرا گرامیٹیکلی آپ کو لگ رہا ہے کہ رولز کے مطابق ہے، آپ ان کا ترجمہ دیکھیں، 2-3 دفعہ پڑھیں، آپ اس کو جب پڑھیں گی نا، میں آپ کے سامنے یہ پھر پڑھتی ہوں لولا کلمات، اور ام، اگر وہ بات نہ ہوتی، ٹھیک ہے، جو آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت تک الی اجل، ایک مقررہ وقت تک طے ہو چکی، تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یہ تو جواب و شرط ہے، کیونکہ لولا کے جواب پہ جو اس کی ہوتی ہے اس پہ لام کا یہ داخلہ اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ پھر سنیں، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کی رب کی طرف سے ایک مقرر وقت تک طے ہو چکی، اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے ایک مقررہ وقت تک مدت کے لیے جو بھی وہ طے ہو چکی، تو اب اس میں دیکھیں خبر کی ہے ہی نہیں، تو یہ آپ لوگ 2-3 دفعہ پڑھیں گے نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ادھورا ہے، کوئی کمی ہے، پھر ایسا ایسا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں، آیت کو نا کئی دفعہ پڑھا کریں اونچی آواز میں، اور جب آپ اس کی وہ کر رہی ہوتی ہیں ترکیب، خود بھی کر رہی ہیں یا کلاس میں ڈسکس ہو رہی ہے، ایک ایک لفظ پہ غور، اپنی نظریں جو ہے نا اس پہ فوکس کیا کریں، ایک ایک لفظ پہ، اور پھر کئی دفعہ اس کو خود بھی پڑھیں، اب کلاس کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ عربی پڑھتے پڑھتے آپ کو ترکیب ساری آپ کے مائنڈ میں آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کا جب ترجمہ ذہن میں آپ لاتی ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں یہ اس طرح سے ہے، یہاں اس طرح سے ہے، اس کو 2-3 دفعہ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کمی ہے، یہ پورا جملہ نہیں ہے، نہ پورا جملہ اسمیہ ہے، نہ پورا جملہ فعلیہ ہے، تو وہ پھر کیا ہے، ہم نے اس نکرہ کو موصوف، اور اس کے بعد جو جملہ فعلیہ آ رہا ہے اس کو صفت، موصوف صفت کو اب ہم نے بنا لیا مبتدا اور خبر محذوف مان لیا، یا اس کو چلے خبر بنا لیں اور مبتدا محذوف مان لیں، ہوا کر لیں، فرض کریں، بات کر رہے ہیں یا اگر اس کو مؤنث آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ایکسپیرینس سے آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کئی مہینے سال لگائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ آنے لگ جائیں گی، تو بس ان کو پڑھا ضرور کریں، کلاس میں آنے سے پہلے بھی پڑھ کے آیا کریں، اور آپ فرق محسوس کریں گی۔ آپ یکدم آ کے کلاس لیں گی تو ٹھیک ہے، آپ موقع پہ جب میں اسٹوڈنٹ کا سن رہی ہوتی ہوں آپ خود سے گیس کر سکتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی بڑی لرننگ ہوگی، اللہ تعالیٰ برکت دیں، اور لیکن آپ ایک دفعہ اگر دیکھ کر آئیں اور آیت کو اونچا اونچا پڑھا کریں عربی میں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ تلاوت کرتی ہے نا تھوڑی اونچی آواز میں، ویسے بھی تلاوت تھوڑی اونچی آواز میں کرنی چاہیے، ہمارے کان بھی سنیں، تو اس کا یہ ہے کہ آپ غور کیا کریں، پورے نا توجہ کے ساتھ تلاوت کیا کریں، تو پھر آپ کو ترکیب بننا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ترجمہ بننا شروع ہو جائے گا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں یہاں کچھ کمی ہے، وہ کمی سے مراد یہ نہیں ہے میرا کہ آیت میں کمی ہے، اس کی ترکیب میں کوئی چیز آپ کو مسنگ لگے گی کہ یہ پورا جملہ نہیں ہے، اس میں کچھ یہ ہے وہ ہے، تو وہ باقی پھر جو بھی نحویوں نے اپنے رولز بنائے ہوئے ہیں اس کے مطابق کہیں کچھ معذوف مان لیتے ہیں، خود سے تو نہیں مانتے، قرآن مجید کے دوسرے حصے سے ہی وہ چیزیں اخذ کرتے ہیں۔ چلیں جی، یہ سارا اب جو ہے لولا تو حرف ہے نا، یہ تو کچھ نہیں بنے گا ترکیب میں، تو یہ کلمات موصوف اور یہ جو ساری صفت ہے اس کو چاہے مبتدا بنا لیں چاہے خبر بنا لیں، دوسری چیز کو محذوف مان لیں۔ اب اس کی جواب و شرط یہ ہو گیا، شرط یہ جواب و شرط، جی صفیہ بیٹی کریں۔ سبقت یہ ماضی ہے، اس میں مادہ سین با اور اس میں اس سبقہ
یسبقو ضربہ سے ہے سیس اس میں ہیا ہوں، مادہ، ہیا جو ہے فاعل ہے سیس، یہ فعل فاعل ہو گیا. من جو ہے یہاں پر جار ہے، ربی کا ربی جو ہے مضاف ہے، قاف ہے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر مجرور بن کر متعلق فعل ہوا، متعلق سبقت ہوا سے. کیا بات ہے. اور یہ الا یہ جار ہے، اجل مجرور ہے، یہ حال بنے گا سیس، یا نہیں تو متعلق فعل بنا سکتے، دو بھی اس بنا کو بھی سکتے. دوسرا متعلق فعل بنا دیں. وہ بات جب آپ ترجمہ کر رہی ہوں گی تو آرام سے بیٹھ رہا ہے، اس کو دوسرا متعلق فعل کر دیں. جی یہ متعلق فعل ہو گیا سے. اور یہ مسمن جو ہے یہ صفت بنے گا جلین کا، مسمن ٹھیک ہے. یہ موصوف صفت مل کر یہ پورا متعلق فعل بنائے گا عزیز. یہ فعل فاعل متعلق فعل یہ پورا مل کر جو ہے اس کو کلمتن کو مبتدا بنائیں گے تو اس کو خبر بنائیں گے. اگر نہیں بیٹی رکیے رکیے، اگر آپ کلماتن کو مبتدا بناتی ہیں، ہو سکتا ہے سب کسی اور کے بھی ذہن میں آیا ہو. اور جی اگر نام کلمہ گزر گیا، موصوف طے ہو گیا، طے ہو گیا آپ کے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت کے لیے، مدت تک. ٹھیک ہے، کلمہ طے ہو گیا آپ کے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت کے لیے. بیٹا یہ تو کوئی بات ہی نہیں بن رہی. اصل میں تو یہ ہے کہ اگر وہ کلمہ نہ ہوتا، جو 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 طے ہو گیا، یہ جو ہے نا، یہ خبر کا ترجمہ نہیں ہوگا، یہ صفت کا ہوگا، یا حال کا بھی ہو سکتا ہے، اس کا بدل کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو، ٹھیک ہے، جو گزر گئے، جو طے ہو گئی. یہ ایکچولی میرے ذہن میں بار بار گزر گیا آ گیا ہے. میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ سین با قاف کا آپ کو بتاتی ہوں، کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. آپ بہنیں اس کو آج میں آپ کو ٹاسک دے رہی ہوں، یہ میری طرف سے چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے، اس کو غور کیجئے. اگر آپ کلمات ان کو بناتی ہیں نا، آپ مبتدا، تو اگر نہ ہوتا کلمہ، ایک کلمہ طے ہو گیا آپ کی رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت، اگر نہ ہوتا طے ہو گیا، یعنی کہ تو آپ خبر دے رہی ہیں کہ وہ طے ہو چکا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر وہ کلمہ، وہ بات جو آپ کے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک کے لیے طے ہو گئی، وہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمے سے آپ دیکھا کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ اس کو مبتدا، اس کو خبر نہیں بنا سکتی، اس لیے نہیں کہ یہ قاعدے پہ نہیں اترتا، اس لیے نہیں کہ آپ کہیں گی جی یہ خالی نکرہ. نکرہ بالکل اکیلا نکرہ بھی بن سکتا ہے مبتدا اکارڈنگلی ضرورت کے تحت، لیکن یہاں پر آپ ترجمہ کر کے دیکھیں، مبتدا کا کریں اور پھر خبر کا کریں. اگر آپ یہ خبر دے رہی ہیں کہ وہ طے ہو گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت کے لیے، مدت کی، تو یہ اس کی خبر تو نہیں بن رہی. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کی صفت بن رہی ہے. چلیں شاباش. یہ اب میں یہاں پہ کلاس میں اس سے زیادہ نہیں ایکسپلین کر سکتی. اب آپ بہنیں خود ترجمے پہ غور کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب یہ جواب الشرط ہے جی، کریں جی. لاقودیہ جی بینہم، یہ سین میم واو ہے جی. یہ آپ صفیہ بیٹا آپ نام بتائیں یہ کیا ہے. یہ میری طرف سے چھوٹی سی ایکٹیویٹی لے لیں، یہ کس وزن پر ہے، کیا ہے، تو آپ مجھ سے شیئر کر دیجئے گا، میں چیک کر دوں گی. چلیں اس کو بتائیں جی. لاقودیہ بینہم، لام جو ہے لام واقع یا لام جواب ہے سے، لام شرط جواب شرط ہے سے، لام لام واقع. واقعہ. آپ اس کو، اس کا نام لام واقعہ نہ بتائیں، اس کا نام لام واقعہ نہیں ہے. یہ کہتے جواب ہیں کہ یہ جواب شرط، یعنی کہ جو لو لا کے جواب کے میں جو واقعہ ہوتا ہے، یہ وہ لام ہے. ٹھیک ہے، یوں کہہ رہے یہ جواب شرط پر آتا ہے، لو کی اور لو لا کی. جی شاباش. قودیہ. لام جواب شرط ہے. یہ قدیہ جو ہے مجہول ہے، ماضی مجہول ہے سیس، اس کا مادہ قوف دود یا ہے سیس. یہ ضربہ سے ہے قدا یقدی یہ فعل شاباش. نائب الفعل ہو گیا. دو بینہم ظرف مضاف الیہ یہ بن کون سا کر فعل ہے؟ آپ نے شاید بتایا، میں مس کر گئی. آپ نے جی معروف ہے یا مجہول ہے، کیا بتایا آپ نے؟ مجہول مجہول ماضی مجہول سیس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بینہم اس کے متعلق کر دیں، بس یہ جی جملہ فعلیہ کا ترجمہ کر دیں. یہ جواب شرط ہو گیا سیس. ٹھیک ہے، ترجمہ کرنا سیس. یہ ترجمہ کر دیں. جی تو پہلے سے کرنا یا تو سے کرنا، مطلب یہاں سے ضرور. ابھی یہیں سے کر دیں. تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. شاباش، ایسا کر دیا جاتا. اگر وہ بات جو کہ آپ کے رب کی طرف سے ایک مقررہ وقت تک کے لیے طے نہ ہو چکی ہوتی تو یہ ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں سب بہنیں اس کو جا کے دیکھیے گا. اس کو آپ چاہے مبتدا اور اس کو خبر بنا کے دیکھیے گا. یہ خبر نہیں بنتی اس کی، کلمہ کی خبر بن جائے گی تو پھر یہ پورا جملہ صحیح نہیں بیٹھتا، پھر یہ شرط والا نہیں فیکٹر آ رہا ہے اس میں. اگر وہ بات جو آپ کی رب کی طرف سے ایک مقررہ وقت کے لیے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا.
ٹھیک ہے، اس کو بھی خبر اس لیے نہیں بنا سکتے کہ لولا کے جواب میں یہ جو لام آ رہا ہے یہ جواب الشرط کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور یہ جواب الشرط ہے، تو یہاں کوئی نہ کوئی چیز محذوف ماننی پڑے گی. شاباش. اس کو کر دیں جی وَإِنَّ الَّذِينَ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. وہ جو ہے یہاں پر حالیہ ہے سیس، انا جو ہے حرف مشبہ فعل ہے، الذین یہاں پر اسم موصول ہے اور اسم انا بھی ہے یہاں پر، ٹھیک اور ہے. یہ اسم موصول ہے الذین یا اورثو، یہاں پر ہوں اورثی دعویٰ من بعدہم، یہ پورا صلۃ الموصول ہوگا سیس، اسم موصول صلۃ الموصول بن کر اسم انا بنے گا. تو اب یہ ڈیٹیل بتا ہوں. اورثو شاباش. جو ہے یہ ماضی مجہول ہے سیس، واو را سا یہ افعال سے ہے، او رسا یورثو اس میں ہم فائل ہے یا واو فائل، یہ فعل پلس فعل نائب الفاعل ہو گیا سے. الکتابہ یہ مفعول بنے گا اورثو کا. ٹھیک ہے. اور بعدہم جو ہے من جو ہے یہاں پر جار ہے، بعدی ظرف مضاف الیہ مل کر مجرور بنا، جار مجرور مل کر اس کو حال یا متعلق فعل دو بھی بس ٹھیک ہے، متعلق کر لیں. اوریسو یہ آپ نے فعل مجہول بنایا. آپ سب جی بہنوں کو شاید دیکھیں جو ثلاثی مجرد کے مجہول ہوتے ہیں نا ان کا ماضی اور مضارع سب کا ایک ہی وزن ہوتا ہے، لیکن جو مزید فیہ ہوتے ہیں ان سب کے جو ماضی اور مضارع کے اپنے اپنے مجہول کے وزن ہوتے ہیں. تو باب افعال کا یہ مجہول ہے، اس کا ماضی کا یہ وزن ہے اوریسو، تو اس کا نائب الفاعل یہ واو یا ہم جس طرح بھی آپ نے کیا ہے یہ اپنے مفعول بھی ہی اور اس متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر اللہ زینہ کے لیے صلہ، اللہ زینہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر انا کا اس اسم. اب انا کی خبر بھی چاہیے، وہ بتائیے. یہ لام جو ہے لام مزاحلقہ ہے کیونکہ انا آیا نا اس لیے اس کو لام آیا تو لام مزاحلقہ کہتے ہیں، خبر پر آتا ہے وہ لام مزاحلقہ. اور یہ ضروری فی نہیں ہے، بعض جی دفعہ انا کا اسم اگر مؤخر ہوا ہو تو اس پر بھی آ سکتا ہے جی اور جی خبر پر بھی آ سکتا ہے، اور اگر بیچ میں ضمیر فصل ہو تو اس پر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ صرف خبر پہ. شاباش ہے لام مزاحلقہ، ماشاء اللہ. آگے جی فی شکین کو کیا بنائیں گی؟ فی شکین کو یہ جار مجرور مل کر اس کو خبر بنائیں گے یا ٹھیک حال. ہے. نہیں نہیں ابھی حال ہول رہنے دیں، بس سمپل. جی اس کو کوئی جملہ جی بنانا ہے یا فعل ہے، یہ خبر مقدم کر دیں. جی خبر مقدم ہو گیا یہ. اور یہ منہو جو ہے جار مجرور مل کر یہ شکین کا متعلق ہوگا کیسے نکرے کے بعد میں جار مجرور آتا ہے، اس کو صفت بنائیں گے کیسے اس کی. نہیں نہیں ایک منٹ پہلے تو میں خبر مقدم میرے منہ سے نکل گیا، یہ خبر مقدم نہیں بن رہی اس وقت، ہم انا کی خبر ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں آپ کیا کریں گی، اس میں فی شکین جو ہے نا اس کو بنا لیں انا کی خبر. اب آپ جی کے پاس دو چوائس ہیں، تو منہو کو چاہے آپ اس خبر کے متعلق اگر کرنا چاہیں تو کر دیں، ورنہ اس کو بھی آپ اس کی صفت بنا سکتے ہیں یہ شک کی، کیونکہ جی نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، اور مریب پھر کو اس بھی صفت بنا سکتے ہیں. آپ دونوں کو کیا صفات بنا سکتے ہیں، اچھا اچھا جی 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 اور چاہے تو آپ منہو کو متعلق خبر کر دیں، آپ کی چوائس ہے. اس میں جی کوئی ایسی بات نہیں ہے پریشانی والی. لیکن ہم ڈھونڈ کیا رہے ہیں انا کی خبر، تو وہ ہے فی شک کی، اور آگے چاہے دونوں کو صفت بنا دیں کیونکہ نکرہ کے بعد جار مجرور نکرہ کی صفت، اور یہ تو ہے ہی شکین مریب یہ اس کا، تو چاہے اس کو آپ متعلق خبر کر دیں. کریں ترجمہ. جی بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے اور اس کے بارے میں یقیناً بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. چلیں جی میں اس سے پہلے کہ ترجمہ حافظ عبدالسلام صاحب کا رکھوں، آپ میں سے کوئی بہن جانا چاہتی ہیں آپ جا سکتی ہیں، کلاس کا ٹائم ہو گیا، لیکن میں تھوڑا سا ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں. انہوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا، انہوں نے کہا بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ یہاں غلطی لگ جاتی ہے اور وارث ہوئے تو وہ نہیں صحیح ترجمہ، یہ بنائے گئے باب فال سے آ رہا ہے مجہول، جو بنائے گئے. اور ان کے بعد یقیناً اسلام کا آپ یقیناً کے ساتھ یا البتہ کے ساتھ وہ اس کی طرف سے ایک بے چین کر دینے والا یہ شک ہوتا ہے. ایک تو شک ہوتا ہے نا، آپ کو کسی چیز میں شک ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کلیئر ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی کنفیوژن، ان کی کنفیوژن ہوتی ہے، کوئی بے چینی نہیں ہوتی اس شک میں کہ یہ پتہ نہیں میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ اس پتہ نہیں یہ والا اسٹوڈنٹ ہے یا وہ والی اسٹوڈنٹ ہے، تو اس میں کوئی بے چینی والی بات نہیں ہوتی. یہ مریب وہ شک ہوتا ہے جو بے چین کرتا ہے
اور بعد میں عام طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ غلط تھا، ٹھیک ہے، غلط چیز میں شک ہو رہا ہے، تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ شک کرتے تھے، ان کے بارے میں کوئی الزام تراشی کرتے تھے یا ان کو نہیں مانتے تھے، تو ایک غلط چیز کو آپ نہیں مان رہے، کوئی بات نہیں، ایک کلیئر جو چیز ہوتی ہے، اب ان کو دل ان کا کہتا تھا کہ یہ ہیں، لیکن وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، خاص طور پہ یہاں پہ یہود کی بات ہے، ویسے یہود اور عیسائی دونوں ہیں وہ لوگ جو کتاب کے بعد میں وارث بنائے گئے، خاص طور پہ یہاں پہ یہود، تو وہ ایک بے چین کر دینے والے، وہ بے چین رہتے تھے کیونکہ ان کا دل کہہ رہا تھا کہ تمام ان کے اندر نشانیاں موجود ہیں، یہی آخری نبی ہے۔ تو باقی اور بھی اس کی ڈیٹیل ہے کہ فی الحال اتنی ہی۔ اب آپ یہ ترجمہ کر کے دیکھا کریں، اب آپ کو لگ رہا ہے اسمو انا، بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے، تو یہ ادھورا ہے نا، اب یہاں پتہ چل رہا ہے کوئی چیز مسنگ ہے، تو وہ انا کی خبر ہے، وہ بعد میں آ رہی ہے، وہ جب تک نہیں آئے گی جملہ ادھورا ہے۔ تو یہ اس طرح ترجمہ کر کے دیکھا کریں، آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا، آپ کو آہستہ سے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میں مبتدا بنا رہی ہوں یا یہ خبر بھی بن سکتا ہے، یا اس میں کوئی اور ہو سکتا ہے یہ یہاں پر محذوف ہوتا ہے، فرض کریں تو پھر آپ کو ویسے تو انا کی وجہ سے بھی پتہ چل رہا ہے، بعض دفعہ انا نہیں ہوتا، خالی موصول صلہ آ جاتے ہیں اور وہ یا تو مبتدا بن رہے ہوتے ہیں یا خبر، ان کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا، محذوف ہوتا ہے، تو وہ چیز پھر آپ نے ہم نے نہیں کہ ہم نے تو اسکالرس کے ان کی ہیلپ لینی ہوتی ہے، وہ پھر پتہ چلتی ہے، تو یہ ترجمے سے پتہ چلتا ہے، ترجمہ کیا کریں، تلاوت کرتے ہوئے چاہے چند آیات کی کریں، کچھ دن آپ غور کریں، اس کا ترکیب بھی آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ترجمہ بھی آپ کو محسوس ہوگا اس میں کچھ مسنگ ہے، یہ کم ہے، یہ پورا جملہ نہیں ہے، پھر وہ آپ کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں صرف آ کے نا ہم نے فعل، فاعل، متعلق اور یہ چیزیں ہم نے نہیں بولنی ہیں، ہم نے صرف یہ ترکیب، نحوی ترکیب ہی نہیں کرنی ہے، ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ ان چیزوں کو قرآن مجید پہ اپلائی کریں، اپنی تلاوت پہ اپلائی کریں۔ باقی تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر اسٹوڈنٹ سے ہر چیز کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے، میں بہت کچھ تیار کر کے آتی ہوں، بہت کچھ چھوٹ جاتا ہے مجھ سے۔ چلے اچھا مجھے یاد ہے، یہ تھوڑا سا تو میں آپ کو بتا دوں، یہ سین با قاف، یہ قرآن مجید میں یہ بہت مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ میرا بڑا دل تھا کہ آج مجھے اگر موقع ملتا، یہ ایسا کرتے ہیں، اب تو کلاس کا ٹائم ہو گیا، میں اگلی دفعہ تھوڑا سا اس سابقہ اور یہ قاف داد یا ان کو مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، میں اسکرین شاٹ لے آؤں گی، میں آپ کو انٹرسٹ آپ کا ڈیولپ کرنا چاہتی ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ ایک لفظ میں کتنی وسعت ہے۔ میں آیت جب سامنے رکھوں گی نا، جب میں خالی ترجمہ بتا دیتی ہوں نا، آپ بھی لکھ لیتی ہیں، دین جی اس معنی میں استعمال ہوا، ہدایت اس معنی میں ہوتا ہے، جب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ مثالوں کے ساتھ لاؤں گی نا، پھر آپ کو وہ مثالیں بھی یاد رہیں گی، آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ ایسا کرتے ہیں، اس کو ابھی جتنا ہم نے کیا ہے بس یہیں پہ چھوڑتے ہیں، میں ان دو لفظوں کو کھول کے مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ آپ سے شیئر کروں گی۔ کوئی جلد بازی نہ کیجیے، ان آیات کو بڑا آسان ہے میرے لیے، اسٹوڈنٹ اگر پڑھ رہی ہیں موٹی موٹی غلطی نکال کے ہم گزر جائیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں چلیں جتنا ہم اس کو کر سکتے ہیں وہ بھی کریں اور پھر اس کو اپلائی کریں۔ اس میں پہلے تو تلاوت کرتے ہوئے آپ اپنی نحوی ترکیب سے فائدہ اٹھائیں، اس علم کو اب اپلائی کریں، ایک تو تلاوت پہ اپلائی کریں، پھر آہستہ آہستہ کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی کزن، کوئی آپ کی بہن بھائی جو بھی جنہوں نے عربی گرامر ان کو سکھائیں، ان کو یہ چیزیں بتائیں، پڑھانے سے یہ علم محفوظ ہو جاتا ہے، زیادہ وسعت، دل سینہ کھلتا ہے، ذہن کھلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اپلائی دو طرح سے کریں، ایک تو اپنی تلاوت پہ بھی کریں، وہ کرتے کرتے ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ صرف عربک ٹیکسٹ پڑھیں گے، آیت پڑھیں گے، آپ کو ساری ترکیب اور سارا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسرا کسی کو تھوڑا تھوڑا بتائیں تو یہ چیزیں آپ کو، اور اگر کوئی نہیں ہے بتانے والا تو کم از کم پڑھتے رہا کریں کچھ نہ کچھ۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو ہلکا سا دوبارہ سے ریوائز کر کے اس کا ترجمہ اور ان دو چیزوں کو، میرا مقصد ان دو لفظوں کو اتنا اہمیت اس طرح سے دینا نہیں ہے، مقصد آپ کے دل میں ان کا انٹرسٹ پیدا کرنا، ان کو کیسے قرآن مجید میں دلچسپی لیتے ہیں، عربی میں کس طرح ایک لفظ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور آپ کو آہستہ آہستہ ذہن کھلے گا، دل کھلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر جب تلاوت کر رہی ہوں گی نا یہ لفظ آئے گا آپ کو اس کے سارے چیزیں سمجھ آ جائے گی، اس معنی میں ہے، آپ نے اچھا پہلے نہیں بھی یاد کیا نا وہ اس کے 4 معنی میں استعمال ہوا ہے، 6 معنی میں ہوا ہے، تلاوت کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کہیں کنفیوز ہوتی ہے نا تو آپ فوراً، اگر آپ کے پاس ایپ ہے، کوئی بک لسان القرآن ہے، کوئی ڈکشنری ہے، اپنے سائڈ ٹیبل پہ رکھا کریں جہاں تلاوت کر رہی ہوتی ہے، تو فوراً کھول کے دیکھ لیا کریں، چند دن بعد آپ دیکھیے گا آپ کی تلاوت میں مزہ بھی بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی کنسنٹریشن بڑھے گی، خالی ہم عربی اس طرح سے پڑھ کے ذہن کہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اجر تو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تو بڑے
بہت بڑے دل اور ظرف کے مالک اور بڑے غفور اور رحیم. وہ تو کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے. اجر تو ہے، اجر تو حروف مقطعات کا بھی ہے جس کی ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں ہے، لیکن ہم عربی جو محنت کر رہے ہیں ہم اس کے تھوڑا گہرائی میں اترنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں. ٹھیک ہے جی، چلیں یہیں پہ کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا. میں کلاس یہاں پہ مکمل کر رہی ہوں. اسی کو میں خود ہی آپ کو ایکسپلین کر کے انشاءاللہ تعالی آپ اسٹوڈنٹ سے اگلی آیات کرواؤں گی.